اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ سورۃ الاحزاب کا ایک رکوع آج کے جمعۃ المبارک میں اور اس کے ضمن میں ام المومنین محسنہ کائنات حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور مناقب۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے ضمن میں آپ کا تذکرہ ہم کریں گے۔ بلا تمہید میں ان آیات مقدسہ کو پڑھتا ہوں جو سورۃ الاحزاب کی یہ 22ویں پارے کا آخری رکوع ہے اور 23ویں پارے کا جو پہلا رکوع ہے، یہ دونوں پاروں میں مل کے یہ رکوع آ رہا ہے۔ پس منظر یوں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب فتوحات کی شکل میں مال غنیمت کی صورت میں مدینہ طیبہ طاہرہ میں اتنا مال جمع ہو گیا کہ مجاہدین اسلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں ان کو کثرت سے مال میسر آیا، تنگ دستی خوشحالی میں بدل گئی، حالات بدل گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے حالات بدل گئے، اچھا کھانے لگے، اچھا پہننے لگے۔ اب اس دوران حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا اور آپ کی ازواج کا حال وہی ہے، وہ نہیں بدلا۔ غور فرمائیں، ذرا پس منظر ذہن میں رکھیں۔ تو یہ فطری تقاضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے، حضور کی بیویوں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سب کے حالات بدل گئے اور سب اچھا کھا رہے ہیں، سب اچھا پی رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، ہم آپ کی ازواج ہیں، ہمارے گھر میں ابھی بھی بعض ایام میں فاقہ گزر جاتا ہے، ان حالات میں بھی۔ تو آقا ہم پر نظر کرم فرمائیں، ہمیں بھی اس کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی بات کو سن لیا اور خاموشی اختیار فرمائی، جواب عطا نہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاموشی کے دوران یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں جو میں پڑھنے لگا۔ یا ایھا النبی
اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل ازواجک، اپنی ازواج سے کہیے، اپنی بیویوں سے کہیے۔ جواب تقاضا ادھر سے ہو رہا ہے، جواب اوپر سے آ رہا ہے۔ کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور دنیا کی سج دج اور دنیا کی زینت، دنیا کی ڈیکوریشن اگر تم چاہتی ہو تو فتعالین، آؤ، امتعکن، میں تم کو دنیا اور اس کی زینت، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ میں تم کو عطا کروں گا، میں تم کو عطا، امتعکن، میں تمہیں لطف اندوز کروں گا دنیا کی زندگی سے اور اس کی سجدہ سے، یعنی سب کچھ ملے گا، اچھا لباس ملے گا، اچھا کھانا ملے گا، اچھا رہن سہن ملے گا، اچھی رہائش خوراک، سب کچھ ملے گا۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، ناراضگی سے نہیں، میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پھر تم کو چھوڑ دوں گا، یعنی دوں گا تمہیں سب کچھ، امتعکن، میں تم کو دوں گا الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا کی زندگی اور اس کی زینت تمہیں عطا کروں گا، لیکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں تم کو پھر چھوڑ دوں گا، پھر تم میری بیوی بن کے نہیں رہ سکتی۔ اب دیکھو یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ حالانکہ دنیا کے بارے میں سب دنیا والوں کا اور سب زمانے کا یہ ذہن ہے کہ صرف ناجائز طریقے سے نہ کمائی جائے، آنے کا ذریعہ بھی غلط نہ ہو اور جانے کا ذریعہ بھی غلط نہ ہو، دولت آنے کا ذریعہ بھی غلط نہ ہو اور دولت جانے کا ذریعہ بھی غلط نہ ہو، تو پھر جائز ہے، یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو مال غنیمت کی صورت میں مال دیا، سونا بھی دیا، زر و جواہر بھی دیے، لونڈیاں بھی دی، باندیاں بھی عطا کیں، غلام بھی عطا کیے، حالات ان کے بدل گئے، ان بدلے ہوئے حالات میں ازواج مطہرات تقاضا کر رہی ہیں، تو جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے، پیارے حبیب اپنی بیویوں سے کہیں کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو فتعالین امتعکن، آؤ میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر میں تمہیں بڑی خوبصورتی سے علیحدہ کر دوں گا، یعنی پھر تم میری زوجیت میں نہیں رہ سکتی۔ اگلی آیت سنیں، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ، اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو، الحیات الدنیا نہیں، دنیا کی زندگی اور اس کی سجدج نہیں، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، والدار الآخرہ اور دار آخرت چاہتی ہو، تو فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے محسنات کے لیے، یعنی ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہیں، ان کے لیے وہ محسنات ہیں،
ان کے لیے تیار کر رکھا ہے من کنہ تم میں سے. یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے دنیا کی طالب کون ہے, اللہ اور اس کے رسول کی طالب کون ہے. اجرن عظیما, تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اجرن عظیما, توجہ فرمائیں. یعنی گویا کہ حرم نبوی میں رہتے ہوئے تمہیں دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. اگر دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو اس کا یہ نہیں فرمایا سرکار نے کہ میں تمہیں دوں گا, نہیں, فرمایا دے دوں گا لیکن پھر تم میری بیوی بن کے نہیں رہ سکتی, میری زوجہ بن کے نہیں رہ سکتی. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو پھر ایسی محسنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے. وہ تمہیں ملے گا, وہ تو جب تمہیں عطا کرے گا تو پھر دنیا دیکھے گی نا کہ اجر کیا ہے. اجرن عظیمہ جو کہا, بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اب غور فرمائیں کہ یہ ایک اعلیٰ قسم کی مثال دنیا کے سامنے رکھی جا رہی ہے. کائنات کا والی ہو اور پھر جنت کا بھی مالک ہو. جنت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کوئی شخص سرکار سے کٹ کے جنت کا تصور نہ کرے. ہاں, یا نہ ہو کہ کسی شخص کا یہ خیال ہے کہ اس سے علیحدہ ہو کے بھی کوئی بہت ساری عبادات کر کے جنت مل جائے گی. نہ, ایسا نہیں ہوگا. جنت جڑی ہوئی ہے حضور کے ساتھ ہی. دین سارا ہی سرکار کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہاں جی, جس چیز کو مرضی دیکھ لیں. تو اب دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا کہ میرے گھر میں رہنا ہے تو پھر تمہیں فقیری میں رہنا ہوگا. اے میری ازواج, اگر میرے گھر میں رہنا ہے, میری بیوی بن کے رہنا ہے, تو پھر انہی حالات میں تم نے رہنا ہے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کا سردار بنایا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ایک ایسی مثال, چونکہ اسی رکوع سے پہلے جو پچھلا رکوع آ رہا ہے وہ شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے. تو آپ جان سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان اس سطح پر بھی پہنچ سکتا ہے کہ اسے فاقہ آ جائے. انسان آج بھی فاقے میں مبتلا ہے. یعنی اتنی نعمتیں ہوتے ہوئے, اتنی ترقی ہوتے ہوئے آج بھی انسان فاقوں میں مبتلا ہے. لیکن ان حالات میں بھی اگر ہم جائزہ لیں تو ایک بہت مفلوق الحال شخص, غریب سے غریب تر شخص کو بھی کبھی ایک دن کا فاقہ ہو سکتا ہے آ جائے, 2 ٹائم کا فاقہ ہو سکتا ہے آ جائے. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مثال بھی پیش کی کہ قیامت تک فاقے کی اعلیٰ مثال حضور کے گھر سے کہیں اور نہیں ملے گی. تسلی بھی یہی ہے کہ اے میرے امتی, اگر تجھے کبھی اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ تجھے روزی میسر نہ آئے, تجھے کھانا میسر نہ آئے, فاقہ آ جائے, تو ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے, گلے شکوے کرنے کی بجائے, غربت کا رونا رونے کی بجائے میری طرف دیکھ لینا, تجھے تسلی ہو جائے گی. یہ مثال پیش کرنی تھی, اور یہ حضور نے ہی پیش کرنی تھی, آپ نے ہی اسوہ بننا تھا. اس بنا پر اپنی ازواج کو دنیا اور اس کی سجدج میں مبتلا نہیں کیا.
جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ اسی حجرے میں رہتی تھی، اپنے والد کے دفن تک بھی اسی حجرے میں رہتی تھی، اور آپ فرماتی تھی کہ میرے پاس ایک چادر ہوتی تھی جس کو میں قبر مبارک جو ہے اس کے آگے اس کا پردہ کیا ہوا تھا، ایک طرف میں رہ کے اپنا کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی، میرے پاس آخر تک ایک ہی کپڑوں کا جوڑا رہا ہے جس کو میں دھو کے پہن لیا کرتی تھی۔ مسلمان غور کریں ذرا اپنے آقا کی زندگی پر۔ اور حضرت سعید بن المسیب مشہور تابعی، جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ازواج مطہرات کے حجروں کو گرایا گیا مسجد کی توسیع کے لیے، یعنی وہ کوئی بری غرض نہ تھی، مسجد کی وسعت کے لیے انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ازواج مطہرات کے جو حجرات تھے، حجرے جس میں وہ رہتی تھیں، وہ گرا دیے گئے۔ تو حضرت سعید بن المسیب بہت روئے، ان سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ یہ حجرے قائم رہتے اور قیامت تک آنے والے مسلمان دیکھتے کہ کائنات کا والی کہاں رہتا رہا ہے۔ غور فرمائیں، آج میں آپ کی تسلی کی خاطر یہ باتیں کر رہا ہوں، سمجھ آگئی نا؟ آج تو آپ موج کر رہے ہیں، کون ہے آپ میں سے جس کے گھر ایک دن کا بھی فاقہ رہا ہو؟ رونے دیکھ لیں کس قدر ہم روتے ہیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں، آپ کی ازواج مطہرات کا طریقہ دیکھیں۔ سن رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ پھر اگر میری بیوی بن کے رہنا ہے تو پھر اسی طرح گزارے والی زندگی گزارنی ہے، نظارے والی زندگی نہیں، میرے گھر میں رہ کے نہیں۔ دنیا اور اس کی زینت میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے، یہ کوئی اضطراری، یہ مجبوری کا فقر نہ تھا، یہ کوئی مجبوری کے فاقے نہ تھے، یہ مجبوری کی جو ہے وہ فقیری نہیں تھی، بلکہ یہ اختیاری فقیری تھی، اختیار کی ہوئی تھی۔ مثال بنائی کل دنیا کے اندر رہنے والے قائدین کے لیے، اور دنیا کے اندر کائنات کو جو لوگوں کے لیڈ کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک ایگزامپل پیش کی، مثال پیش کی کہ جہاں کہیں بھی کوئی تم اپنے لیڈروں کو دیکھ لو گے، جہاں کہیں بھی تم اپنے قائدین کو دیکھ لو گے، اپنے مشائخ کو دیکھ لو، پیروں کو دیکھ لو، علماء کو دیکھ لو، جہاں جہاں بھی کوئی دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، جس کو بھی دیکھو گے تمہیں ہر کوئی اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ سے نیچے ہی نظر آئے گا۔ ایسی مثال کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی نا جی؟ ان دو آیتوں کے بعد پھر ارشاد فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں۔ اب یہ خطاب اللہ کا ہے، پہلے حضور سے کہلوایا، اب اللہ تعالیٰ خود جس طرح یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارتا ہے، اے ایمان والو، اب یہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حضور کی ازواج سے خطاب کر رہا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے اگر کسی نے کھلی فاحشہ یعنی کسی بے حیائی کا تم میں سے کسی نے اگر ارتکاب کیا تو یضاعف لها العذاب ضعفین، تو پھر اسے دوسروں سے عذاب بھی دگنا دیا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟
اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرف رکھ کے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے کہ تم نے میرے حبیب کے گھر میں انتہائی پاک دامن ہو کے رہنا ہے، تمہارا دامن بہت پاکیزہ ہونا چاہیے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ دوسروں سے 2 گنا عذاب دینا یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اپنی اتھارٹی بھی بتا دی. اب پھر دیکھو یہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ساری چیز کو جوڑ دیا کہ تم یہ تو سوچو کہ تم بیویاں کس کی ہو، یعنی یہ تو سوچو کہ تم ازواج کس کی ہو، کس ہستی کی زوجیت تمہیں نصیب ہے. جہاں یہ بات ارشاد فرمائی وہاں ایک اور بات ارشاد فرمائی. اب 22واں پارہ آگے سے شروع ہو رہا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، نیک عمل کرتی رہی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، اس کو اجر بھی 2 گنا دیں گے. اجر بھی مرتین، مرتین، ایک بار نہیں 2 بار دیں، ایک بار بھی دیا 2 بار بھی دیا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے پھر ایسی فرمانبردار عمل صالح کرنے والی ازواج مصطفیٰ کے لیے بڑی عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. اعتدنا لہا رزقاً کریما، رزقاً بولو، رزقاً کریما، یعنی وہ رزق جس میں عزت ہو. پھر خطاب فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، کائنات کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت بھی تم جیسی نہیں ہے. غور فرمائیں، یعنی باقی تمام عورتوں کو ایک کیٹیگری میں کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو ایک کیٹیگری میں کر دیا. کوئی نہیں ہے، روئے زمین میں کوئی خاتون تم جیسی نہیں. تمہاری نسبت بڑے عظیم رسول کے ساتھ ہے، تم میرے محبوب کی زوجیت میں ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے حبیب کے نکاح میں آؤ اور پھر کوئی دوسری عورت تمہارا مقابلہ کرے؟ یہیں سے میں مسئلہ سمجھایا بھی کرتا ہوں اور کئی مرتبہ عرض کیا کہ حضور کے نکاح میں آ جانے سے کوئی مقابلہ نہ کر سکے حضور کی زوجہ کا. وجہ یہ کہ سرکار کے نکاح میں آ گئی، حضور کی زوجہ بن گئی، تو کائنات کی کوئی عورت ان کا مقابلہ نہ کر سکے، ان کی مثل نہ ہو سکے. تو جس کے نکاح میں آئی ہے اس کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ وجہ فضیلت تو حضور ہیں. اب یہ تو قرآن مجید ہے، میں آپ کے سامنے کھول کر پڑھ رہا ہوں. وجہ فضیلت تو حضور ہے نا، کہ حضور کے نکاح میں تم آ گئیں. اب کائنات کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہے، تم سب سے افضل ہو، تم سب سے افضل ہو. ہاں ایک شرط لگا دی، ان اتقیتن، اگر تم متقی بنی رہی، اگر تم نے تقوی اختیار کیے رکھا، تم نے میرے محبوب کے حرم میں رہنا ہے تو متقی بن کے رہنا ہے. اور فلا تخضعن بالقول، جب بھی کسی سے بات کریں بہت خوبصورت بات ہے یہ. اب دیکھو یہاں خطرہ کوئی نہیں ہے، یہ امہات المومنین ہے،
ایمان والوں کی مائیں ہیں. لیکن دوسرا جو بندہ ہے نا, جو دوسرا شخص ہے جو حضور کی کسی زوجہ سے ملاقات کرنے والا ہے, اس کی گارنٹی قرآن نہیں دے رہا, ان کی تو دے رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ ان کو ان اتقیتن, اگر تم متقی بنی رہی, فلا تخضعن بالقول, اور تم نے اپنی بات کسی آنے والے کے ساتھ اتنے نرم لہجے سے نہیں کرنی کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ تمہارے اندر کوئی دلچسپی لینے لگے. سنو اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, فلا تخضعن بالقول, تم نے بات آنے والے سے, یعنی یہ اجنبی آدمی سے, غیر محرم کے ساتھ بات کرنے کا گھر والی عورتوں کو سلیقہ سکھایا جا رہا ہے, طریقہ بتایا. اسوہ تو حضور کی ازواج نے بننا ہے نا, سمجھ آگئی نا. اگر وہاں پابندی ہے تو پھر باقی چھوٹ دے دی کہ جو مرضی کرتی پھرو, نہیں. اب دیکھو آپ کے گھروں اپنے دروازے اتنے کھلے نہ رکھو کہ جو مرضی آ جائے, جون سا مرضی بندہ آ جائے, نہ, غلام بنو حضور کے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا اسوہ اور طریقہ دیکھو. باہر سے آنے والا شخص, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ لوگ کئی سال تک نیک بنے رہتے ہیں اور شیطان کے حملے کا کوئی پتہ چلتا ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ تو ایک سیکنڈ کا کام ہے. تو فرمایا فی قلبہ مرض, تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو, تم تو میرے محبوب کی ازواج ہو, تمہارے اندر تو مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ حل کر دیا ان عورتوں کا جو کہتی ہیں کہ جی ہم خود تو نیک ہیں, پردہ تو دل کا ہوتا ہے, ہم خود اچھی ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم جب کسی کی طرف مائل نہیں ہوں گی تو پھر جیسے مرضی, ہمارا دل جو ہے وہ تو صاف ہے نا, وہ پاک ہے. ان کو بتایا گیا تمہارے دل حضور کی ازواج سے بھی زیادہ پاک ہے. تو وہاں ارشاد فرمایا فلا تخضعن بالقول, نرم لہجے کے ساتھ بات نہ کیا کرو ہر آنے جانے والے سے. حضور کی بارگاہ میں, آپ کے گھر میں, آپ کے در میں تو ہر کسی نے آنا ہے, اپنے بھی آتے تھے, بیگانے بھی, منافق بھی آتے تھے. کتنا خوبصورت سسٹم خاندانی نظام کا بتایا جا رہا ہے. آج ہم اس سے نکل گئے, آج ہم نے اپنے گھروں کے دروازے ہر کسی کے لیے کھول دیے, جو مرضی کوئی آتا پھرے. نہیں, غیرت مند مرد بنو, ایسے نہیں ہے. ہر آنے والے کی نگاہ اور دل کی کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ فرمایا کہ لا تخضعن بالقول, قول بات کرتے ہوئے نرمی اختیار نہیں کرنی, بلکہ پردے میں باہر سے کوئی مرد بات کرنے لگے, اندر سے اتنی خبردار طریقے سے بات کرنی اگلے بندے کو پتہ چلے کہ غیرت مند عورت ہے اندر. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, جس کے دل میں مرض ہے, بیماری ہے, وہ طمع کرنے لگے گا اس کی بات کی. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اے میرے محبوب کی بیویوں, جب بھی تم بات کرو تو ہمیشہ معروف اور نیکی کی بات کرو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا سارا نظام بتایا جا رہا ہے. پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, جو حجرے, جو گھر رسول پاک نے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں, ان گھروں میں ٹھہری رہا کرو, بلا وجہ باہر نہ نکلا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, یہ احکام آنے سے پہلے جو جاہلیت اولا کے طریقے ہیں ان طریقوں پر نہیں چلنا.
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے میرے محبوب کی بیویوں نماز قائم کرتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اب گارنٹی آگے فرمائی جا رہی، انما یرید اللہ، بلا شبہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے محبوب کے گھر والوں، پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی رجس تم سے دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ خطاب صرف انہی کو ہو سکتا ہے، سنو، یہ باقیوں کو نہیں ہو سکتا۔ دیکھو سنو ذرا بات، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ آیتیں جو تمہارے گھروں میں اتری ہیں ان کو پڑھتی رہو۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی گئی ہیں آیتیں، تمہارے گھروں میں اتری ہیں۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ بعض اوقات حضور علیہ السلام کا سر انور میری ران پر ہوتا تھا تو آیتیں اتر رہی ہوتی تھیں۔ ہاں جی، اور فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا تھا، عام کیفیت میں بالکل کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، اور جس وقت وحی اتر رہی ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ پڑتا تھا۔ فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى، یاد کرتی رہو، ذکر کرتی رہو، پڑھتی رہو، ما یتلا فی بیوتکن، وہ آیتیں جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں جو تمہارے گھروں میں آئی۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت لطف فرمانے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ رکوع ہے پورا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کا نقشہ ہے پورا۔ اب ایک ہی بات ہو سکے گی، چونکہ وقت جو ہے وہ اسی میں چلا گیا۔ غور فرمائیں جو میں اب کرنے لگا ہوں بات۔ ام المومنین ملکہ عرب سیدۃ ازواج النبی، یعنی حضور علیہ السلام کی ازواج کی بھی سردار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آیتیں مدینے میں اتر رہی ہیں، یہ والی، ٹھیک ہے۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال مبارک 10 نبوی کو ہو چکا ہے، یعنی حضور کو اعلان نبوت کیے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، 10 سال ہو چکے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جسی وقت وہ معاہدہ ختم ہوا نا، یہ شاب ابی طالب والا، وہ 3 سال کا جو بائیکاٹ تھا مشرکین عرب اور کفار مکہ کا، وہ ختم ہوا۔ اس کے ختم ہوتے ہی آپ کا وصال ہو گیا اس وقت، اور آپ بہت بزرگ ہو کے اس دنیا سے گئیں۔ 15 سال تو حضور سے ویسے ہی بڑی تھی۔ جس وقت یہ مقاطع ختم ہوا ہے اس وقت سرکار کی عمر مبارک جو ہے وہ 50 سال ہے، ٹھیک ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر اس وقت 65 سال ہے۔ ہاں جی، یہ غور فرمائیں۔ تو اس وقت یہ آیتیں مدینہ شریف میں اتر رہی ہیں جس وقت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا امتیاز یہ ہے، اور آپ کا کمال یہ ہے کہ
آپ کو دنیا کی دولت کی ہرس نہیں تھی. ملیکہ عرب آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ ملیکہ عرب آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ مکے کے اندر تاجروں میں سے جو تجارت کرنے والے لوگ تھے ان میں بھی آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا. آپ کے والد خویلد اور آپ کے دادا اسد، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد کا نام تھا خویلد اور ان کے دادا کا نام تھا اسد. یہ دونوں مکے کے کامیاب ترین تاجروں میں سے تھے. اپنے دادا کی دولت بھی اور اپنے باپ کی دولت بھی ساری سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تھی. اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں سے بانٹ کر پھر بھی آپ کے پاس وافر کثیر مال تھا. یہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پیشکش کی کہ آپ ملک شام کی طرف میرا تجارت کا مال لے کے جائیں. سنا ہوا ہے نا جی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کی کمی تو نہیں تھی. اچھا، آپ جیسی خاتون جو ہے وہ دولت کی خاطر نکاح نہیں کر سکتی. یہ طے ہوگی بات. دنیا کی خاطر نکاح نہیں کر سکتی. اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا ان آیتوں میں ازواج نے مطالبہ کیا ہیں جی کہ ہمیں الدار الآخرہ وزینہ، دنیا الحیات الدنیا وزینتہا، کہ دنیا کی زندگی اور اس کی سجدج کی اجازت دی جائے. باقی سب کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. تو وہاں ڈیسیژن کیا لیا کہ اگر تم نے دنیا اور اس کی زینت اختیار کرنی ہے تو لے لو، لیکن پھر تم میری بیوی بن کے نہیں رہ سکتی. اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو چاہنا ہے تو پھر تم اس گھر میں رہ سکتی ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تو مال پہلے ہی بہت تھا، بہت زیادہ تھا. وہ تو خواہش نہیں تھی. انہوں نے پہلے سے ہی جس ہستی کو چاہا وہ خود رسول پاک تھے. میری بات کو پایا آپ نے؟ وہ ڈیسیژن جا کے جو پروردگار مدینہ شریف میں ازواج مطہرات کے ساتھ لے رہا ہے. کیوں جی؟ بھائی یہی ڈیسیژن لے رہا ہے نا کہ اگر تم نے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت لینی ہے تو پھر تم اس گھر میں رہ سکتی نہیں. اور تم نے اگر اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو لینا ہے پھر اس گھر میں رہو، لیکن فقر میں رہنا پڑے گا. بولو فقر میں رہنا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کمال یہ ہے کہ ابھی حضور نے اعلان نبوت نے کیا. اعلان نبوت تو جا کے کرنا ہے 40 سال کی عمر مبارک میں. بولو نا جی. آپ کی عمر مبارک سرکار کی اس وقت 25 سال ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے. آپ نے جس وقت حضرت نفیسہ کے ذریعے جو حضور کی رشتہ دار تھیں ان کے ذریعے جو حضور کو پیغام بھیجا نکاح کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے نہ دنیا چاہی نہ دنیا کی زینت چاہی، صرف حضور کو چاہا. وہ فیصلہ جو مدینہ شریف میں بعد میں پروردگار نے آیتوں کی صورت میں کرنا ہے، اس مزاج کو کتنا سمجھ گئی تھیں آپ. میری بات کو پایا؟ ہاں جی. یعنی انہوں نے صرف حضور کو چاہا کہ حضور ہی ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین مشہور ہو گئے تھے. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ مشہور تھی. اس غلیظ معاشرے میں، اس گندگی کے معاشرے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں وہ طاہرہ مشہور تھیں، پاکیزہ. اس خاتون کا انتخاب کیا پروردگار نے اور من میں اور دل میں بات ڈال دی کہ دولت نہیں، دنیا کی زندگی نہیں. دنیا اور دولت کیا کیا؟ جس وقت حضور کے ساتھ نکاح کیا اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. ڈھیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں سب کچھ آپ پر قربان کر رہی.
اس لیے میں نے کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی بھی سردار ہیں. بھئی وہ خوبی جو کہنی ہے ازواج کو یہاں کہیں بھی نہیں، لیکن دل میں حضور ہیں. بولو دل میں صرف، بولو دل میں صرف حضور ہیں. کیا کمال ہے. اور پھر آپ کے امتیازات جتنے بھی آپ دیکھتے جائیں، سب سے پہلے جس ہستی نے دنیا کے اندر قرآن پاک سنا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. باقی سب نے بعد میں سنا. جس کو مرضی دیکھ لیں، جس کو مرضی آپ دیکھ لیں، باقی سب نے بعد میں ہی سنا نا کلام پاک. سب سے پہلے جس ہستی نے اللہ کا کلام سنا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کا ذکر ہوتا تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہر وقت ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور ان کے وصال مبارک کے بعد حضور جب بھی کوئی قربانی کرتے گوشت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجتے. ہاں جی، کیا لجپالی ہے. اور آپ فرماتے کہ خدیجہ خدیجہ ہی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون ہے کہ جب سے میرے نکاح میں آئی اس وقت سے لے کے اپنے وصال تک کبھی ایک بات کا بھی شکوہ نہیں کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کریں. فرمایا سارے گھروں والے ہیں بابا، یہ نظام سب کے ساتھ چل رہا ہے. ہاں جی، کوئی شے نہیں، کوئی شکوہ ہے ہی نہیں. بلکہ کبھی حضور غمگین ہوئے، باہر سے اگر رنجیدہ آئے، پریشان آئے، پاس بیٹھ جاتی بہترین مشیر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ ہاتھ پھیرتی اور کہتی یا رسول اللہ آپ غمخوار ہیں، آپ یتیموں کے لجپال ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ پورے معاشرے کا سہارا ہیں، آپ کا پروردگار آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. اچھا، امیری چھوڑ کے سنو، امیری چھوڑ کے حضور کی زوجہ بن کے فقیری اختیار کی. یہ کمال ہے. کیوں جی؟ امیری چھوڑ کے سرکار کی زوجہ بن کے فقیری اختیار کی. یہ شان ہے ان کی. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں موتیوں سے، زبرجد سے، بانس کے ساتھ بنا ہوا محل خدیجہ کا جنت میں دیکھ رہا ہوں. ذکر بھی فرما دیا. یہ آج ان کا یوم وصال ہے. ہاں جی، اس لیے میں نے ان کا ذکر کرنا مناسب سمجھا.